ویلکم ٹو کلاس 10 اب میں باقی سبق کا جو حصہ پڑھنے لگی ہوں وہ صفحہ نمبر 32 کی آخری پیراگراف سے شروع ہوگا اور آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو سبق ہے یہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے اس کو ہم 4-5 لیکچرز میں جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اب میں یہ وہ والے حصے سے پڑھنے لگی ہوں جب کہ پرستان میں جو ہے وہ سیدانی بھی پہنچ چکی ہیں، اور جیسے ہی وہ پرستان میں گئی ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ محل میں پہنچی ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ دیکھا ہے۔ اور اسی طرح وہ چلتے چلتے ایک 12 دری میں پہنچی، 12 دری جس کے 12 دروازے ہوتے ہیں۔ 12 دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، کہتے ہیں اتنی خوبصورت وہ 12 دری تھی، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر نہیں آیا۔ اب سیدانی بھی جو ہے وہ مختلف قلعوں میں جاتی رہی ہیں تو اس نے بہت سے قلعوں کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن کہتی ہے کہ اس جیسا نہیں دیکھا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی ہیں۔ یہ مختلف رنگوں کی جو کرسیاں ہیں وہ ان کو وہاں بچھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی ہے۔ بلور بھی ایک ایسا شیشہ ہوتا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پر حسین حسین پری زاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھس سے بیٹھے تھے، یعنی کہ اتنے وہ روب اور دبدبے سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا۔ اب ہیرے اور جو یہ دونوں پتھر ہیں جن کی پچکاری کا کام تھا، مینس کے پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ آرائش کی گئی تھی۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں کا چاند پہلو میں ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک 14-15 سال کی لڑکی تھی جس کا چہرہ جو ہے جس طرح 14ویں کا چاند خوبصورت ہوتا ہے، زلفیں کھلی ہوئی تھیں، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کی آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ اب کیونکہ وہ پری تھی اور پری ذات تھی اس لیے اس کے پر بھی تھے، سر پہ نیم تاج رکھے ہوئے تھے، کہتے ہیں آدھے سر کے اوپر تاج تھا، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی تھی۔ تو بتاؤ گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی، کہتے ہیں جو پوشاک انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے وہ ایک ٹائم میں 4 رنگ بدل رہے تھے۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اب یہ سب کچھ سیدانی بی کے لیے نیا تھا، اس لیے وہ ڈر رہی تھی، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سحر ہے۔ اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے ایسے اڑا لایا ہے تو دیکھیں گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی، مزاج تو اچھے ہیں، میں نے سنا ہے رستے میں تم بہت ڈری، کہتی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم رستے میں بہت ڈری ہو۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جہان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پہ بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہے مسلمان اور کسی بات کا ڈر نہیں، کہتے اب میں نے شکر کر لیا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ انہوں نے صدقے مولا کے نام پہ کہا، جس سے بادشاہ بیگم کو لگا کہ یہ مسلمان ہے۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولیں بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں ہو؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرا سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، کہتے میرے حواس جاتے رہے۔ یہ سن کے شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدھا منگا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے۔ وہ سیدانی بھی اور پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا، شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اب جس کی شادی ہے اس لڑکی کا نام سہیل پری ہے، وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع کی مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں خانوں کے خوان اترنے لگے، دسترخوان اترنے لگے، خاصا کھانا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک بالشت کے پودے
پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آئی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ نہ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کر کے منہ دیکھ رہی تھی، کہتی میں حیران دیکھ رہی تھی کہ میں کھاؤں کیا، کوئی کھانے والی چیز ہی نہیں تھی۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھائیں، یہ نگوڑے درخت ہیں۔ کہتی اس نے کہا یہ تو درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ کہتے مجھے تو سچ کے جو ہے وہ پھل بھی نہیں لگ رہے ہیں۔ شہزادی الر نے میرے جو نوجوان شہزادی تھی، اس نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا آدم ذات بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسے ہی پایا۔ کہتی ہم نے سنا ہے کہ انسان بہت بھولا ہوتا ہے، تم بالکل ویسی ہو۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کے میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں بھی تو کسی نے ایسے ذائقے کا بون پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ اب اس کے دل میں بون پلاؤ کا تھا، وہ وہی گھر چھوڑ کے آئی تھی، تو اس کے دل میں یہی تھا کہ میں سب سے پہلے اسی کا ٹیسٹ کروں۔ تو اس نے سبز چنوں کا جو پلاؤ جو گھر میں بن رہا تھا اس کا خیال کیا، تو اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کھایا تھا۔ میر صاحب کی بیوی بون پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کے آئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ ہوگا؟ میر صاحب کی بڑی لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے ایسا کھایا تھا بون پلاؤ؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار بورچی کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی، وہ بوباس، وہ خوشبو، وہ ذائقہ، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا؟ جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گر اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات تھی، حیرت کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی جاتی تھی۔ کہتی میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب اس کے اوپر جو جھاگ تھی کہ باہر سے پانی چم چم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہتی میں نے اپنے ہونٹوں کو دبایا بھی نہیں کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں تھا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اب اس نے سوچا کہ مجھے پتوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ پتوں کا کیا ذائقہ ہے، اس لیے اس نے جو ہے پتوں کو ٹیسٹ کرنے کا سوچا۔